عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے تھے، سفر میں جا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہو گیا۔ دوپہر کے وقت میں اپنے رفقا سے فرمایا کہ ہم کچھ سستا لیتے ہیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں جب تک کہ دوپہر کی گرمی زائل ہو جائے۔ ایک جگہ سایہ دیکھا، درختوں کا جھنڈ دیکھا، اپنی سواریوں کو وہاں بٹھا دیا اور دسترخوان بچھوایا، ہاتھ منہ دھویا، کھانا لگا دیا گیا۔ اتنے میں دیکھا قریب ایک اور درختوں کا جھنڈ ہے، اس کے نیچے بکریاں بیٹھی ہیں اور ایک چرواہا بھی وہاں موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ اس چرواہے کو بلا کے لاؤ، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ اس کو بلایا گیا، وہ آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ اب رمضان کا مہینہ نہیں تھا، عام دن تھے۔ اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا بھی روزہ رکھ لیتے۔ غیر رمضان تھا اور گرمی کا موسم اور جنگل کے اندر یہ بکریوں کا چرواہا کہتا میرا روزہ ہے۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ اب انہوں نے کہا چیک کیا، چیک ٹیسٹ لگا کے چیک کیا، جب دیکھنا ہو کہ تار میں بجلی ہے کہ نہیں، ٹیسٹ لگاتے ہیں، بتی بلتی ہے کہتے ہیں بجلی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے ڈاکٹر ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر لگاتا ہے کہ اس کو کتنا ٹمپریچر ہے، بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے کتنا بلڈ پریشر ہائی ہے کتنا لو ہے۔ تو آلات کی مدد سے ہم مختلف چیزوں کو چیک کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی چیک کرنے کے لیے کس نے روزہ بھی رکھا گرمی کے موسم میں۔ اب اس کو وہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ روزوں پہ دیتا ہے تقوی والی، وہ صفات اس کے اندر پیدا ہوئی ہیں کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، ایک بکری بیچ دو، ہم بکری ذبح کریں گے، اس کو پکائیں گے اور اس میں سے کچھ سالن تجھے بھی دے دیں گے، پیسے لے لو ان سے۔ وہ کہنے لگا جی میں تو غلام ہوں، میں غلام ہوں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بھائی تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تیرا مالک تو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، تو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا، ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا۔ اتنا بڑا ریوڑ ہے بکریوں کا، ایک بکری اگر اس میں سے ختم بھی ہو جائے تو کیا پتا چلے گا؟ کہہ دینا بھیڑیا لے گیا۔ جب اس چرواہے نے یہ بات سنی تو فوراً بغیر اختیار پکار اٹھا فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ بھیڑیا بکری لے گیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو سن رہا ہے، میرے دل کے اندر پیدا ہونے والے ارادوں سے بھی واقف ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں چلے جائیں گے، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ یہ بات سننا تھی عبداللہ بن عمر کو، فوراً پکار اٹھے، یہ بار بار جملہ کہنے لگے کہ ایک چرواہا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اتنا ایمان، اتنا تقوی، اللہ کا ڈر، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ پوچھا تیرا مالک کون ہے؟ جی مدینہ کا فلاں شخص میرا مالک ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں گئے، وہاں جا کے اس کے مالک سے بات کی کہ بھائی تیرے بکریوں کا ریوڑ خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، قیمت لے لو۔ ٹھیک ہے جی قیمت دے دی۔ فرمایا اس چرواہے کو بھی خریدنا چاہتا ہوں جو بکریاں چراتا ہے، اس غلام کو بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی نہیں،
وہ تو ہمارا بچپن کا ہمارے پاس ہے اور وہ خاندانی ہمارا غلام ہے، اس کو نہیں میں دے سکتا، بڑا ایماندار ہے، نیک ہے، صالح ہے۔ فرمایا نہیں، وہ بھی تو فروخت کر، منہ مانگی قیمت لے لے، وہ بھی فروخت کر دے۔ اس نے وہ بھی فروخت کر دیا۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس اس کے پاس آئے، فرمایا کہ میں نے یہ بکریاں خرید لی۔ اس نے کہا جی مبارک ہو، میں نے تجھے بھی خرید لیا۔ اس نے کہا جی مبارک ہو، میں پہلے بھی غلام تھا، اب آپ کا غلام۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تجھے یہ بکریوں سمیت میں تجھے بھی آزاد کرتا ہوں اور یہ ساری بکریاں میں تجھے ہبہ کرتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اب میرے بھائیوں سوچنے کی بات یہ ہے، یہ غلام تھا، اس کا رزق تھا آزادی۔ اس کا رزق کیا تھا؟ آزادی، آزاد ہونا اس کا رزق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے پہ اللہ نے آزادی عطا فرما دی۔ اب یہ آزاد ہو گیا، اب اس کے لیے رزق کی ضرورت تھی، کاروبار کے لیے ضرورت تھی، اس کو پیسے کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت نے آزادی کے ساتھ ساتھ بکریوں کا ریوڑ بھی عطا فرما دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایک مالک اپنے باغ میں آیا، باغ میں انار کا بہت بڑا باغ تھا۔ باغ میں آیا اور اپنے مالی سے کہا کہ جاؤ بھائی ایک انار لے کے آؤ، ایک انار لے کے آؤ۔ وہ مالی گیا، ایک انار لے کے آ گیا۔ اس نے انار کو توڑا، چکھا، وہ ترش تھا، کھٹا تھا، کھٹا۔ اس نے کہا ایک اور لے کے آؤ۔ وہ گیا، ایک اور لے کے آ گیا کسی اور درخت سے، اس کو بھی توڑا، وہ بھی کھٹا تھا۔ پھر تیسرے درخت سے بھئی لے کے آؤ، کوئی میٹھا سا لے کے آؤ۔ تیسرے درخت سے لے کے آیا، اس کو توڑا، وہ بھی کھٹا۔ اب مالک ہو گیا ناراض، پریشان، غصے میں، ارے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کس درخت کا انار کھٹا ہے اور کس درخت کا انار میٹھا ہے؟ تجھے ابھی تک نہیں پتہ چلا؟ 5 سال ہو گئے تجھے یہاں پہ۔ وہ کہنے لگا مالک آپ نے مجھے یہاں رکھوالی کے لیے رکھا ہے، آپ نے مجھے یہاں پانی دینے کے لیے رکھا ہے، آپ نے مجھے یہاں گوڈی کرنے کے لیے رکھا ہے، آپ نے مجھے چکھنے کی اجازت کوئی نہیں دی۔ اب مالک نے سر پکڑ لیا کہ یہ کیسا انسان ہے، 5 سال سے اناروں کے باغ میں رہتے ہوئے ایک انار کا دانہ نہیں چکھا۔ حیران ہو گیا کہ یہ کیسا شخص ہے، اتنا امانتدار، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنا اللہ کا خوف، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور یہ باغ کے اندر ہے اور آج تک اس نے انار کا دانہ بھی نہیں چکھا۔ وہ واپس گیا، اپنی بیٹی سے بات کی، ایک ہی بیٹی تھی، ایک بیٹی، اور یہ بہت بڑا جاگیردار تھا، یہ شخص بہت بڑا جاگیردار۔ اس نے بیٹی سے بات کی کہ بیٹی ایک نوجوان ہے، انتہائی متقی پرہیزگار ہے، اس سے بہتر تیرے لیے کوئی شوہر ثابت نہیں ہو سکتا، اگر تو اجازت دے تو میں تیرا نکاح اس سے کر دوں۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے با جان۔ اب یہ آیا اس مالی سے، اس نوجوان مالی سے بات کی کہ میں اپنی بیٹی کا تجھے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ کیا تو تیار ہے؟ میرے بھائیوں یہاں سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب ہم رشتے کرتے ہیں نا، رشتے کہتے ہیں کہ یہودی جب رشتہ کرتے ہیں نا مال دیتے ہیں، یہودی جب رشتہ کرتے ہیں مال دیتے ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، کمانے والا ہے۔ عیسائی جب کرتے ہیں تو جمال دیتے ہیں، خوبصورتی دیتے ہیں۔ فرمایا کہ مسلمان کے لیے یہ ہے کہ جب وہ رشتہ داری کرے وہ دین کو دیکھے، کہ جن کے ساتھ رشتہ داری کر رہے ہیں بچہ تو دیندار ہے نا، یہ بچہ نمازی ہے، شریعت کے مطابق چلنے والا ہے،
لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم بھی مال کی طرف نظر رکھتے ہیں، ہم بھی اس کی حرکتوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسا ہے، یہ اس کے اندر یہ بھی عیب ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، خواب ٹھیک ہو جائے گا، بیوی نے جا کے چھو منتر پڑھنا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کی عادتیں بگڑی ہوتی ہیں وہ عادتیں ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے پہلے سے ہی دیکھو، دین کو دیکھو، انشاءاللہ دین کو دیکھو گے اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ مال بھی عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ نیک بنا دے گا۔ اب اس شخص نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اب اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں، بیٹی بھی متقی اور یہ بھی متقی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کون سی اولاد عطا فرمائی؟ ان سے پیدا ہونے والا بچہ رئیس المحدثین بنا، ان سے پیدا ہونے والا بچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استاد بنا، اور یہ بچہ کون تھا؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اب یہ مالی، یہ نوجوان مالی جو 5 سال سے ایک باپ کی رکھوالی کرتا رہا، اپنے ذکر اذکار اللہ کے ساتھ لگا رہا، ایک دانہ تک نہیں چکھا کہ میرے مالک نے اجازت نہیں دی۔ اب یہ نوجوان تھا، اس کو بیوی کی ضرورت تھی، بیوی ملی، اس کو اولاد کی ضرورت تھی، اولاد ہوئی، نیک اولاد کی ضرورت تھی جو علم کھلانے والی ہو، دین پہ چلنے والی ہو، تو اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں عطا فرمائی، یعنی کہ سارے قسم کے رزق عطا فرما دیے۔ تو میرے بھائیوں، مختصراً آج یہ رمضان بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اسی بات کا سبق ہے، اسی بات کی ایکسرسائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشق کرواتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک میرے بندے کھانا تیرے لیے حلال ہے، تو نے کھانا نہیں، فروٹ تیرے لیے حلال ہے، تو نے کھانے نہیں، بریانی اور قورمہ تیرے لیے حلال ہے، تو نے کھانا نہیں، پانی مشروب تیرے لیے حلال ہے، تو نے پینا نہیں، لسی اور دودھ تیرے لیے حلال ہے، تو نے پینا نہیں، ملک شیک اور جوس تیرے لیے حلال ہے، پینے نہیں، تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے، شام تک تو اس کو بھی غیر نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ اس وقت میں حلال چیزوں سے ہمیں روک رہا ہے تو حرام چیزوں کو تو بطریقے اولا چھوڑنا پڑے گا۔ یہی تقوی کی ایکسرسائز ہے، یہی تقوی کی مشق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کی تمام برکات، فیض و برکات اور تمام فضائل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔